الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اب یہاں پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے۔ اگرچہ ہم آیت البر کے آخر میں پڑھ چکے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، وہاں پر وہ ایک حیولہ، ایک شخصیت، ایک کردار وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، متقی کون ہوتا ہے۔ لیکن یہ موقع مناسب ہے کہ یہ لفظی معنی اس کے کیا ہے۔ عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، یہ اچھا ترجمہ نہیں، اور چونکہ اکثر و بیشتر لوگوں نے یہی ترجمہ کیا ہے، قرآن میں بار بار آتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تو عیسائیوں کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ قرآن زیادہ اللہ کے خوف پر زور دیتا ہے، جبکہ مسیح نے اور جو بائبل ہے وہ اللہ کی محبت پر زور دیتا ہے، کہ اعتراض کرنے کا انہیں موقع مل گیا۔ خوف کا لفظ قرآن کا خود عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے فلا تخافوهم وخافونی، تم ان سے نہ ڈرو، اپنے دشمنوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ خوف کا لفظ بھی ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن کے نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے، قیامت کا دن، حشر کا دن۔ تو خوف کا لفظ قرآن میں ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، تقوی کے معنی خوف نہیں ہے۔ تقوی کے لفظی معنی بچنا۔ دیکھیے وقایقی، وقایتن اسے کہتے ہیں ثلاثی مجرد، اس میں معنی ہے وقایقی وقایتن کے کسی کو بچانا۔ اور آپ بڑی آسانی سے یاد رکھ سکیں گے کہ جو ہماری دعا ہے، جو سورہ بقرہ میں حج کی دعاؤں کے ضمن میں اہم ترین دعا کی حیثیت سے مذکور ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اللہ میں بچا آگ کے عذاب سے۔ وقایقی وقایتن کے معنی ہے کسی کو بچانا۔ باب افتعال میں یہ بنا ارتقا، اور واو اور تا یہ جڑ گئے، اتقا اتقا۔ اتقا معنی خود بچنا، بچنا اللہ کی نافرمانی سے، بچنا اللہ کی ناراضگی سے۔ ایک بچنا آؤٹ آف لو ہوتا ہے، آؤٹ آف ریورنس، آؤٹ آف ریسپیکٹ۔ ایک سلیم الفطرت بیٹا چاہے گا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ میرے والد کو اس سے دکھ پہنچے، یہ بھی بچنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ والد کا خوف نہیں ہے اسے، یہ اس کی روش آؤٹ آف لو ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ بلکہ ہم نے جو حقیقت جہاد کا مضمون جو ہے اس پر غور کیا، اس کے ضمن میں ایک آیت جو بڑی عظیم آیات میں سے قرآن کے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے زوج، مرد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو تم نے بڑے محنت سے جمع کیے ہیں، اور اپنے وہ کاروبار جن میں کساد کا، سد بازاری کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے، مندہ نہ ہو جائے، اور تمہارے وہ مکان جو تمہیں بہت محبوب ہے، بہت سجایا ہے، بہت عمدہ فرنش کیا ہے، اعلیٰ ترین مکان بنایا ہے، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، جاؤ، بیٹھے رہو، دفع ہو جاؤ، منتظر رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تحت کہ اللہ اور اللہ کے ساتھ جو عہد وفا استوار کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھے، کہیں میں اللہ کی کسی حد سے تجاوز نہ کر جاؤں، اللہ کی قائم کردہ کسی حد کو پھلانگ نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کا کوئی حکم میں پامال کر دوں۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنا، نو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، اس روش کا نام تقویٰ۔ دنیا کا تقویٰ یہ ہے، آخرت کا تقویٰ یہ ہے، آگ سے بچ جانا۔ نتیجہ ہے واتقوا النار الذی وقودها الناس والحجارہ، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ تو دنیا کا تقویٰ اور آخرت کا تقویٰ، یہ ہے تقویٰ کے لفظی معنی۔ بلکہ اس میں اضافہ کروں کچھ، ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مجلس شورا میں یہ بحث چل نکلی تقویٰ کسے کہتے ہیں، ہاؤ ٹو ڈیفائن تقویٰ۔ سب حضرات نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقرأہم ابی بن کعب،
میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا جاننے والا ابی ابن کعب ہے۔ وہ خاموش بیٹھے ہوئے سن رہے تھے باتیں۔ حضرت عمر نے خاص طور پر کہا ابی آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ فرمائیں۔ اب انہوں نے کہا کہ امیر المومنین دیکھیے، اگر کبھی آپ کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے جس میں کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، بڑی اونچی اونچی گھاس ہے اور قدم قدم پر خاردار جو ہے جھاڑیاں ہیں، تو آپ کیسے گزریں گے؟ جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ دیکھ لو کہیں اس گھاس کے اندر یہاں کوئی سانپ جو ہے وہ کنڈلی مارے بیٹھا ہو، تمہارا پاؤں سانپ پر جا پڑے، یا کسی اور موذی جانور کے بل میں پاؤں جا پڑے، یا کہیں تمہارے کپڑے جو ہے وہ کسی جھاڑی کے کانٹوں میں الجھ جائے، بچ بچ کر نکلنا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ زندگی ایک سفر ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہارے لیے برتنے کا سامان ہے، لیکن تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ تو یہ ہے تقویٰ، اور تقویٰ کی تعلیم قرآن مجید میں اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے، اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے، ایک ایک آیت میں دو مرتبہ۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ایک آیت میں دو مرتبہ تقویٰ کا حکم۔ اے لوگو، اے بنی آدم، اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ یہ 600-650 کروڑ جو انسان آج دنیا میں ہے، یہ سب کون ہے؟ آدم اور حوا کی نسل سے۔ پھر اسی آیت میں دوبارہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، تقویٰ اختیار کرو اس اللہ کا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ کوئی سائل مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے۔ تم بھی جا کر اپنے کسی عزیز سے یا دوست سے کہتے ہو کسی کام کے لیے بھائی یہ کام بہت ضروری ہے اللہ کے لیے جلد از جلد اس کام کو کر دو، واسطہ اللہ کا۔ یا جیسے کہ سورہ حشر میں ایک آیت میں دو تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور دیکھو کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو آگے، تمہارے اعمال جو جا رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں تمہارے نامہ اعمال میں، وہ اعمال کون سے اچھے ہیں یا برے ہیں، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور دیکھو جان لو وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، بے خبر نہیں۔ تاہم یہ الفاظ جو ہے میرے نزدیک قرآن مجید میں تقویٰ کی تاکید کے اعتبار سے انتہائی مؤکد مقام ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا صحابہ گھبرا گئے، حضور اللہ کے تقویٰ کا حق کون ادا کر سکتا؟ پھر جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی تو ان کے جان میں جان آئی، وہاں فرمایا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد استطاعت میں ہے، امکانی حد تک اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، پھر جان ہے۔ آدمی اپنے مقدور بھر اپنی ہمت کے مطابق تو کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کرنا، اور اس میں وہ بات واضح ہو جائے گی کہ فطرت کی جڑ کیا ہے اور خلقت کی جڑ کیا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نوٹ کرو وہ صادق ہیں، مصدوق، صادق ہیں، سچے ہیں، جن کی سچائی پر خود اللہ گواہ۔ اچھا یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش ہے؟ کسی عام طور پہ شخص میرے علم میں تو نہیں کہ کسی اور حدیث سے پہلے یہ الفاظ ہیں، اس لیے کہ اس میں جو امور آ رہے ہیں وہ عام ذہن انسانی اس کو ذرا قبول کرنے سے تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، رکتا تھا، تو اس لیے ایمفسائز کیا وہ صادق المصدوق۔ وہ کیا بتایا حضور؟ ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے ہر شخص کی خلقت اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن ہوتی ہے، نطفۃ 40 یوما ویکون علقۃ مثل ذلک، اسی طریقے علقہ کی صورت، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنا ہی عرصہ اس کا مضغہ کی، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا باربع کلمات، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیجتا ہے، یعنی یہ 104 مہینے، اس کے بعد نفخ روح، اور اس نفخ روح کے ساتھ ہی وہ جو علم الہی کی کتاب قدیم ہے اس میں جو اس شخص کا کھاتا ہے پڑھنے، اس کا پرسنل لیجر جو ہے وہ اس کی پوری کاپی جو ہے وہ وہاں پر درج ہے، تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ یا یہیں سے بعض فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ 120 دن تک 4 مہینے تک جو جنین ہوتا ہے رحم مادر میں، اس پر انسان کا اطلاق ہے، وہ حیوان انسان تو ہے صرف، ابھی انسان نہیں ہے، انسان اس وقت مکمل ہوگا جب روح کی جائے گا، اور وہ 120 دن کے بعد۔ ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کی جانب ایک فرشتے کو، باربع کلمات، 4 باتوں کے ساتھ،
فَيَكْتُبُ لَهُ. اب یہاں پہ کتاب کے لفظ کو پھر میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب لفظ زبان پر آ گیا کہ وہ جو ایک بڑا وہ سپریم کمپیوٹر ہے، اس میں جو بھی کھاتا ہے پرسنل اس شخص کا، اس انڈیویجول کا، جو فلاں تاریخ فلاں جگہ پر وہ 120 دن کا جنین بن جائے گا، اس کا کھاتا وہاں سے لا کر دیا جاتا ہے اور یہ ہمارے مجھے پیوست کر دیا جاتا ہے. یہ بھی نوٹ کریں، یہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں شاکلہ کا لفظ آیا آخر کو جا کر شروع میں یہ بھی کہ ہر شخص کا جو نام اعمال ہے وہ گردن میں کہیں کوئی جگہ ہے، کوئی مائکروسکوپی بھی کوئی الٹرا مائکروسکوپی کہ جس کے اندر وہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاه وکل انسان الزمناه طائره فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاه. تو یہ کہیں وہ ہے کھاتا، جیسے کہ دل میں روح ہے جسے ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے ڈسیکشن میں، ہمارے مطالعے میں، ہمارے جو حواس مادی ہیں ان کی گرفت میں نہیں آتی ہے. اسی طریقے سے گردن میں کہیں انسان کے کوئی شے ہے کہ جہاں پر کہ وہ ہمارا وہ کھاتا جو ہے اس مکمل کتاب اور کتاب الہی، وہ جو اس کا علم الہی جو قدیم ہے اور قطعی ہے، اس سے اس کی پرسنل جو ہے وہ کھاتا وہ آپ یاد رکھ گیا. بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ. یہ بھی لکھ دیتا ہے اس کا عمل کیا ہوگا. یہ وہی علم، اللہ کا علم، یہ کیا کرے گا. وَأَجَلَهُ، اور اس کی مدت دنیا میں کتنی طے ہوگی، یہاں رہنا کتنا ہے، 60 برس یا 60 دن یا 60 گھنٹے، یہ سب طے ہوگا. وَرِزْقُهُ، ملنا اسے کیا ہے. وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، یہ بھی کہ بالآخر یہ شقی رہے گا یا سعید، شقی بدبخت نتیجے کے، یا یہ کہ سعید ہوگا، صاحب سعادت، کامیاب. ثُمَّ يَنفُخُ فِيهِ. اچھا نوٹ کیجئے، یہ جو اس کا پرسنل لیجر جو ہے، اس کی کاپی جو اس کے اندر لٹھی کر دی گئی ہے، چپکا دی گئی ہے، کہیں انسرٹ کر دی گئی ہے، یہ نفخ روح سے پہلے. ثُمَّ يَنفُخُ، وہ فرشتہ اس لیے کہ اس کا سارا تعلق جو ہے اس باڈی سے، اس کی یہ ساری جو بھی شاکلہ ہے اس باڈی سے، روح فطرت ہے وہ بعد میں آ رہی ہے، وہ تو بعد میں اس کو دی جا رہی ہے، اس کی وہ آزاد شخصیت، آزاد چوائس فطرت کی بنا پر. ثم ينفخ فيه، پھر وہ فرشتہ فوالذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع. تم میں سے کوئی اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ، اب یہاں میں ایک الفاظ کا اضافہ کر رہا ہوں بات کی وضاحت کے لیے، تو بریکٹ میں سمجھیے، بظاہر دیکھنے والوں کے نزدیک اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، کہ اس پر پھر وہ جو نوشتہ تھا اس میں تو لکھا تھا شقی، پھر اچانک اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور اس کے اوپر وہ نوشتہ جو ہے علم الہی کا جو غلط اس کا ظہور ہوتا ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَدْخُلُونَ، پھر وہ جہنمیوں کے سے کام کرنے شروع دیتا ہے. ابھی میرا خیال ہے کہ 1.5 سال یا 2 سال ہو گئے ہیں، ہماری جو تنظیم اسلامی آزاد کشور نے ایک علیحدہ حلقہ آٹونومس بنایا ہے. اس کے جو امیر ہیں سید مظفر حسین ندوی، بہت بڑی بزرگ شخصیت ہے، بڑی علمی شخصیت ہے. انہوں نے وہاں کی ایک بڑی سیاسی شخصیت سے یہ بات کی. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جن کی جوانی اور اس کے بعد کے دن بڑے برے گزرتے ہیں آوارگی میں، پھر رفتہ رفتہ بڑھاپے کے آس پاس آ کے پھر وہ نیکی کی طرف مائل توبہ تلا کر کے پھر وہ اچھے راستے پہ آ جائے. کچھ لوگ الٹے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے بڑے بہت سالے، بہت اچھے، بہت محتاط، بہت متقی، لیکن یہ کہ آخری عمر میں آ کے تو ان کا حال جو ہے بدل جاتا ہے، بالکل مختلف شخص بن جاتے ہیں. اور ان دوسروں میں سے آپ بھی ایک، اور یہ ایک بہت بڑی شخصیت آزاد نے یہ کہا سید ندوی کہ وہاں ان کا ایک بڑا اونچا مقام، وہ تعلیمات دینی کا جو پورا محکمہ ہے اس کے بھی انچارج رہے ہیں، اور بھی ندوے کے فارغ التحصیل ہیں. مولانا علی میاں اور مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم، ان دونوں کے نہایت شہید شاگرد. بہرحال یہ اسی طرح کا فنومین ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور ان میں سے کسی شخص کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے جہنمیوں کے سے، حتیٰ مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کی اور جہنم کے درمیان دیکھنے والوں کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ تو اب پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے دور میں اور ابھی تک اس کے لچھن بدلے نہیں ہیں. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، لیکن وہ نوشتہ اللہ، وہ جو ایک علم خدا بندی کے اعتبار سے وہ نہیں تھا یا سعید تھا. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو وہ اب اہل جنت کے سے کام کرتا ہے. اور
یہی حدیث جو ہے آگے چل کر اسی مضمون کی حدیث نمبر 17 میں بھی آئے گی اسی مضمون پر، اگر ہم وہاں تک پہنچے۔ اب یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے متفق علیہ، پہلی حدیث آئی ہے متفق علیہ اس باب، پہلی 3 حدیثیں جو ہے وہ 3 پڑھی ہے، کتنی پڑھی ہیں پہلے 1 2 3، یہ چوتھی حدیث ہے اور یہ ہے متفق علیہ، باقی 3 کی 3 صرف صحیح مسلم اور بڑی عظیم ہے، بہت عظیم۔ ایک تو فطرت اور جبلت یہاں واضح ہو گئی، ایک سرشتے خلقت ہے انسان، ایک فطرت ہے، اس کا تعلق اس کا روح ملکوت روح، ثم ينفخ فيه روح، اس سے پہلے 120 دن یہ جنین ہے جو ایمبریو اور وہ لیونگ ہے، اس کے اندر لائف کے تمام جو بھی اوصاف ہے وہ موجود ہے، وہ تو پہلے دن سے ہے۔ سپرمیٹوزوان بھی اگر تھا تو وہ بھی زندہ تھا، متحرک تھا، فعال تھا، اور اگر اوم تھا ماں کی تو وہ بھی زندہ شے تھی، لیونگ آرگنزم ہے، لہذا کوئی وقت بھی اس کے اوپر ایسا تو نہیں آیا، تو حیات سے حیات چلی آ گئی، وہ ماں کی حیات اور باپ کی حیات مل کر حیات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ، لیکن 120 دن کے بعد وہ مرحلہ آتا، اس سے پہلے خلقت، اور اس خلقت سے تعلق ہے ان 4 چیزوں کا جس کا تعلق کتاب، یہ ہے گیون کی، البتہ یہ کہ اس کے بعد جب روح بھوکی گئی، یہ روح وہ ہے کہ روح کا اپنا۔ اب دیکھیے اگر کسی کی خلقت کے اندر بدی کے رجحانات بہت تھے، اس کی روح اسٹرگل کر رہی ہے شاکلہ کے اندر، شاکلہ سے باہر نکل نہیں سکتا، گریٹ ریزسٹنس اٹ ہیز ٹو اوور کم، کرتے یوں سمجھیے کہ جیسے دیمک جو ہے کسی چوکھٹ کو اندر سے کھا رہی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اوپر جائے گا، تو اس کے اندر جو ہے خلقت میں اگر نیکی کا رجحان زیادہ تھا لیکن اس کی اپنی چوائس بدی کی ہے تو اسے اسٹرگل کرنی پڑی ہے اپنی نیکی کو دبانے میں، اس وقت تک نیکی ظاہر ہو رہی ہے لیکن بالآخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شقی تھا اور آخر میں وہ دیمک جو ہے شقاوت کی ظاہر ہوئی۔ اگر بدی کے رجحانات اس کی خلقت میں زیادہ تھے، گیون شاکلہ جو ہے وہ نیگیٹو زیادہ تھا، وہ کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ اسٹرگل جو ہے انسان کی شخصیت کے اندر ہو رہی ہے، اللہ جانتا ہے، دیکھنے والوں کو تو یہ نظر آئے گا وہی کام کر رہا ہے جو پہلے 10 سال پہلے کر رہا تھا، آج بھی وہی کر رہا ہے، انہیں نظر نہیں آئے گا کہ اس نے کتنی محنت، کتنی بار گرا ہے پھر اٹھا ہے، پھر گرا ہے پھر اٹھا ہے، کتنی مرتبہ جو ہے اوور پاور کیا ہے اسے اس کی خلقت میں، اور شیطانی وساوس کو اور سب سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس نے اپنی he has not given up his struggle، اس کے اندر لگا رہا یہاں تک کہ بالآخر، لیکن دیکھنے والوں کو نظر آئے گا، اس کے اعتبار سے حدیث کی بات کو واضح کر دیا، کوئی اشکال الحمدللہ میرے ذہن میں کوئی اشکال اس حدیث سے